نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین گرامی، ہماری یہ درس فقہ کی 6ٹھی نشست ہے۔ تو ہر نشست سے پہلے کچھ میں اصطلاحی گفتگو کرتا ہوں، تو آج بھی میں چند جملے بولنا چاہتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروریات دین کا علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ مثلاً عقیدہ کے متعلق علم سیکھنا، جاننا، عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے مسائل جاننا ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے تو وہ کس طرح صحیح نماز پڑھے گا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ضروریات دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو آپ دنیا میں کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کے متعلق بھی آپ مسائل سیکھیں کہ شریعت پاک نے کس طرح حکم دیا ہے، جو میں یہ کام کر رہا ہوں شریعت پاک کا حکم کیا ہے کہ کس طرح کام کروں۔ تو اس لیے ضروریات دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ آپ ائمہ مجتہدین و ائمہ حدیث و مفسرین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ ائمہ محدثین جو ہیں، آپ سیاستہ کے مصنفین کو لے لیں، یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ اپنی حدیث دانی پر نازا نہ ہوئے۔ اور آپ مفسرین کو لے لیں، کتنی بلند اور ضخیم تفسیریں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن اپنے اس علم پر نازا نہ ہوئے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے۔ پتہ چلا کہ دین سمجھنا یہ کمال ہے، قرآن پاک کو حفظ کرنا، حدیث پاک کو یاد کر لینا یہ بھی کمال ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا اور حدیث پاک کو سمجھنا یہ بہت کمال ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم سیکھو اور سمجھو، اور یہ علم سیکھنا اور سمجھنا یہ ائمہ مجتہدین کے پاس ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے صحیح بخاری ہو گئے، صحیح مسلم ہو گئے، سیاستہ کے مصنفین ہو گئے، کتنے علم والے مرتبے والے لوگ ہیں۔ اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے کوئی تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہو گیا، کوئی امام شافعی کا مقلد ہو گیا۔ پتہ چلا کہ یہ علم سیکھنا اور سمجھنا اس میں انسان کی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح اولیاء کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو اولیاء کرام بھی وہ بھی ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے۔ اور آپ غور کریں کہ امام بخاری جیسے عظیم انسان وہ مقلد ہیں، غوث پاک جیسے جو ولیوں کے سردار ہیں آپ مقلد ہیں، داتا صاحب مقلد ہیں۔ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کے مقلد ہو گئے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ایک بندہ جس کا قول و فعل قرآن و سنت کے خلاف ہے، جس کی زندگی سنت کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے حدیث سمجھ آئی اور امام اعظم کو سمجھ نہ آئی۔ یہ کتنا ظلم ہے اور کتنی ناانصافی ہے۔ تو حضرات محترم، علم سیکھنا ضروریات دین کا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطباً، کہ میں علم پڑھا کے کتب کے درجہ پر فائز ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتب بنا دیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ علم پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ آپ نے علم پڑھا پھر علم پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ آپ حضرت آصف بن برخیہ کے متعلق جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار والوں کو فرمایا کہ ملک تم میں سے کون ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے، تو قرآن پاک میں آتا ہے، میں مختصر بتاتا ہوں کہ ایک جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس تو شہر میں آنے والی ہے اور آپ کی مجلس دوپہر تک ہوتی تھی، تو ہمیں تو جلدی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا
کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو آپ غور فرمائیں، حضرت آصف بن برخیہ آپ میں کتنی صفات تھیں کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی بھی تھے، آپ مومن بھی تھے، آپ وزیر بھی تھے، اور آپ بڑے مقرب بھی تھے، اور آپ ولی بھی تھے، اور آپ عالم بھی تھے۔ یہ 6 صفات جتنا مجھے پتہ ہے، اور بھی کوئی ہو سکتی ہے، تو یہ صفات ان میں تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب کے عالم نے کہا، تو علم کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما سکتا تھا اس نے کہا جو میری امت کا ولی ہے، اس نے کہا جو میرا وزیر ہے، اس نے کہا جو مومن ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رب نے فرمایا اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو اس جہاں سے اندازہ فرما رہے ہیں کہ علم کی بڑی فضیلت ہے، علم دین سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو درس فقہ کی ہماری یہ 6ٹھی نشست ہے۔ تو اس کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون ہے کہ اس کی حیض میں عادت بنی ہوئی ہے، یعنی اس کو عادت کے مطابق ہر مہینے حیض آتا ہے، اور اسی طرح ایک نفاس والی عورت ہے کہ اس کی بھی ایک عادت مقرر ہے۔ اب ایک مہینہ میں ایسا ہوا کہ اس عورت کو 3 دن سے زائد اور عادت سے کم خون آیا، اور ابھی عادت کے دن باقی تھے۔ اسی طرح نفاس والی عورت ہے، نفاس والی عورت کیا ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ عادت سے پہلے خون اس کا بند ہو گیا، ابھی عادت کے دن باقی ہیں، تو اس کے لیے فیصلہ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا کریں کہ یہ غسل کر کے اپنی نماز پڑھیں، یہ عادت کا انتظار نہ کریں کہ ہماری عادت کے دن جب پورے ہو جائیں گے تو نہائیں گے، بلکہ اب ہم یہ کہیں گے کہ اس کی عادت تبدیل ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون ہے کہ اس کا حیض کا خون عادت سے تجاوز کر گیا، یعنی عادت سے بڑھ گیا، حیض کا خون تجاوز کر گیا۔ اچھا، اور ایک نفاس والی عورت ہے، اس کا بھی عادت سے تجاوز کر گیا۔ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حیض والی 10 دن تک انتظار کرے، کیونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور نفاس والی 40 دن تک انتظار کرے، کیونکہ نفاس کی زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر اس مدت کے یعنی حیض 10 دنوں کے اندر بند ہو گیا، نفاس 40 دن کے اندر بند ہو گیا، تو اب یہ کیا کہیں گے کہ اس کے لیے ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ غسل کر کے نمازیں پڑھیں۔ اگر یہ نفاس اور حیض 40 دن سے تجاوز کر گیا، یعنی حیض 10 دنوں سے تجاوز کر گیا، نفاس 40 دن سے آگے بڑھ گیا، تو ان خواتین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب عادت کے جو دن ہیں وہ نکال لیں گے، عادت کے بعد جتنے دن بنتے ہیں یہ غسل کر کے ان دنوں کی وہ نمازیں پڑھیں گی، قضا بھی کریں گی۔ اسی طرح اب تیسرا مسئلہ ہے کہ ایک ایسی خاتون ہے، اس کو حیض آیا پورے 10 دن، اور ایک ایسی خاتون ہے کہ اس کو نفاس آیا پورے 10 دن، یعنی پوری مدت حیض آیا، پوری مدت نفاس آیا۔ اچھا، اب آخر میں جب یہ حیض نفاس کا خون بند ہوا تو نماز کا تھوڑا سا وقت تھا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر اتنا وقت ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو اب اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو گئی، یہ غسل کر کے اس وقت کی نماز قضا کرے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت ہے، ان پر سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر بھی لازم نہیں ہے، اس حالت میں یہ سجدہ کرنا ان کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ حیض نفاس والی عورت نے اگر آیت سجدہ سن لی، یعنی کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، آیت سجدہ پڑھی اور انہوں نے سن لی حیض نفاس والی عورت نے، تو ان پر سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، یہ شریعت پاک نے معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک ایسی خاتون ہے کہ وہ جب رات کو سوئی تو وہ پاک تھی، اس کا جسم پاک تھا، یعنی حیض نہیں تھا۔ جب صبح وہ اٹھی تو اس نے اپنے جسم پر کوئی حیض کے خون کے نشانات دیکھے،
تو اب اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم کہیں گے کہ یہ ابھی سے حیض والی ہے، ابھی سے ہی حیض کا حکم لگائیں گے۔ اگر چونکہ پہلے پاک ہو کر سوئی تھی، اس نے عشاء کی نماز اگر نہیں پڑھی تھی، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جب